السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج آپ کے لیے 2 سے 3 اہم خبریں لے کے آئے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گوادر پورٹ مکمل طور پر فنکشنل ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا، پاکستان اور چین نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دفاع کا فیصلہ کیا ہے اور اس سے بھارت کیوں پریشان ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی بات جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد دونوں بڑی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہیں پرتشدد مظاہروں کی۔ گلگت بلتستان میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس کا الزام لگایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد کر رہی ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں دفاعی صلاحیت میں کون آگے ہے یہ بھی آپ کو بریف کروں گا، کیونکہ رافیل آنے کے بعد کیا بھارت کی دفاعی صلاحیت زیادہ ہو گئی ہے اور پاکستان نے رافیل کا توڑ کیا ڈھونڈا ہے وہ بھی آج آپ کو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گوادر پورٹ کی۔ گوادر پورٹ مکمل طور پر فنکشنل ہو چکا ہے اور کل چین کے جو سفیر ہیں انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ پہلا کارگو جہاز جو ہے وہ گوادر پورٹ پر بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے، جو کہ 203 میٹرک ٹن وزنی یہ کارگو جہاز سی فوڈ لے کر پاکستان پہنچا ہے۔ تو یہ پاکستان اور چین کی دوستی کی اور مشترکہ کاوشوں کا ایک اور ثمر ہے جو کہ ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جب سی پیک بھی بنے گا تو سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ پاکستان کے لیے وہ گیم چینجر ثابت ہوگا، اور دنیا اور بھارت کو تکلیف بھی اسی بات کی ہے کہ جب سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا تو پاکستان معاشی طور پر اتنا مستحکم ہو جائے گا کہ اس کو کسی سے نہ تو قرض کی ضرورت ہوگی اور نہ پاکستان کے معیشت کو چلانے کے لیے کسی کی سپورٹ ہمیں درکار ہوگی۔ تو یہ سارے معاملات بھارت کو اسی وجہ سے کھٹکتے ہیں۔ اب میں بتاتا چلوں کہ بھارت اسی کو لے کر کے منصوبہ بندی کرتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سی پیک کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے بعد اب سی پیک کو نقصان پہنچانے کی جو اس کی کوششیں تھیں، جو اس کی سوچ تھی، اس پہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج ایک بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان دونوں مل کر سی پیک کا دفاع کریں گے، یعنی کہ سی پیک روٹ کے دفاع کے لیے، سی پیک کے دفاع کے لیے چین اور پاکستان دونوں مل کر کریں گے، اور اگر سی پیک کے اوپر کوئی بھی آنچ آئی تو اس کا جواب خالی پاکستان نہیں، چین اور پاکستان دونوں مل کر دیں گے۔ اور اگر بھارت نے یہ کوشش کی یا کوئی اور ملک بھارت کے ساتھ مل کر اس کوشش میں ملوث ہوا تو اس کو منہ کی کھانا پڑے گی اور اس کا جواب بھرپور جواب ہوگا، اور وہ جواب پاکستان اور چین مل کر دیں گے۔ یہ ایک تو انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں رافیل کا توڑ کیا نکالا گیا ہے، اس سے پہلے میں گلگت بلتستان کی تھوڑی سی صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ گلگت بلتستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشنز کے بعد بھارت ایسی منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ حالات خراب ہوں، الیکشن سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ اب وہاں سے جو مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان کے نتائج کو نہ تسلیم کرتے ہوئے گلگت بلتستان کے جو حلقہ ہے، 2 نمبر حلقہ ہے گلگت 2 کا، اس کے بعد سے وہاں پہ پرتشدد مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ محکمہ جنگلات کے دفتر کو نقصان پہنچایا گیا، املاک کو سرکاری کو نقصان پہنچایا گیا، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، اور اس کے بعد بڑی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن اور گلگت بلتستان کے جو کیئر ٹیکر انتظامیہ ہیں انہوں نے اس کا سارا الزام پیپلز پارٹی پہ لگایا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے اور گلگت بلتستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلہ میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز کو بڑی تعداد میں گرفتار بھی کیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی اس کا الزام پی ٹی آئی پہ لگاتی ہے۔ بہرحال کسی کی بھی اس میں کردار ہو، اس کا فائدہ کس کا ہوگا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پہلے بتا چکے ہیں کہ بھارت نہیں چاہتا، کیونکہ سی پیک گلگت بلتستان سے گزرتا ہے، اور بھارت نہیں چاہتا کہ گلگت بلتستان میں جو حالات ہیں وہ جیسے پرامن ہیں ویسے ہی رہیں۔ اب آگے چلتا ہوں۔ رافیل جب نہیں تھے بھارت کے پاس اور بالا کوٹ کی فیک سٹرائک کی بھارت نے، تو اس کا جواب دینے کے لیے جب پاکستان کے شاہینوں نے نارائن ڈیپو جو کہ بھارت کے اندر موجود تھا، بھارت کے اندر گھس کر JF-70 تھنڈر طیاروں نے، پاکستان کی شاہینوں نے اس کو نشانے پہ لیا، اس کی ویڈیو بنائی، ان کو وارننگ دی، ان کو بتایا کہ آپ کا یہ ڈیپو ہمارے نشانے پہ ہے، اور اس کے بعد
یہ میسج کنوے کرنے کے بعد ایک خالی جگہ پر بم پھینکے اور ان کو یہ میسج دیا کہ ہم اگر چاہتے تو اس کو تباہ کر سکتے تھے، لیکن ہم پیسفل ہیں، امن چاہتے ہیں، اور ہم صرف آپ کو یہ جواب دینا چاہتے تھے کہ اگر آپ ہمارے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی دوبارہ کوشش کی تو ہم اندر گھسے ہیں، اس کے بعد ہم گھس کے ایسا ماریں گے کہ یاد رکھیں گے۔ اور یہی وجہ بنی کہ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو اس کے بعد MiG 21 ان کا پیچھا کرتے ہوئے جب آیا تو پاکستان کے شاہینوں نے نہ صرف MiG 21 کو گرایا بلکہ ابھینندن کو بھی یہاں پہ کیپچر کیا گیا۔ دنیا JF-70 تھنڈر طیاروں کے بارے میں جو قیاسرائیاں کرتی تھی کہ ابھی تک اس کا گراؤنڈ پہ کوئی بڑا آپریشن نہیں دیکھنے میں آیا، دنیا نے وہ بھی دیکھ لیا اور MiG 21 کی حقیقت بھی دنیا کو پتہ چل گئی۔ اس واقعے کے بعد JF-70 تھنڈر طیاروں کی مارکیٹ میں بھی اچانک سے اضافہ ہوا، شیئر مارکیٹ میں بھی ان کی اچانک سے اضافہ ہوا اور اس کی مانگ میں اضافہ ہوا، جس کے بعد پاکستان نے اور چین نے جو کہ مل کر یہ JF-70 تھنڈر طیارے بنائے تھے، اس کو اپ گریڈ کرنے کا پروسیس شروع کیا اور اب اس کو مزید اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ اس میں مزید میزائل ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس کو مزید جدت اس میں لائی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا تو نریندر مودی جتنی بھی تقریریں کرتے تھے، راج ناتھ سنگھ جتنی بھی تقریریں کرتے تھے، امت شاہ جتنی بھی تقریریں کرتے تھے، تو آپ دیکھتے تھے کہ وہ ایک ہی رونا روتے تھے کہ اگر رافیل ہوتے تو آج یہ نہ ہوتا، اگر رافیل ہوتے تو پاکستان نیست و نابود ہو جاتا خدا نخواستہ، اگر رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کو بھرپور سبق سکھاتے۔ اب رافیل آ گئے ہیں، اب رافیل بھارت میں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خالی اچھے جہاز لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے ماہر پائلٹ بھی ہونے چاہیے۔ اگر ابھینندن جیسے پائلٹ ہوں گے تو پھر رافیل کیا ہوگا وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں اب اس کا دفاعی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ پاکستان نے اس کا جواب، اس کا توڑ کیا نکالا ہے۔ چین نے J-20 ایک جنگی جہاز بنایا ہے، ایئر کرافٹ بنایا ہے، فائٹر ایئر کرافٹ ہے، اور چین نے کافی ٹائم سے پاکستان کو یہ آفر کی تھی کہ یہ جہاز پاکستان کو وہ دینا چاہتا ہے، اگر پاکستان خواہش مند ہے تو ہم ان کو یہ دے سکتے ہیں اور اس کو پاکستان ایئر فورس کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے اس حوالے سے اب یہ ہو گیا ہے فیصلہ کہ اب J-20 جو ہے وہ پاکستان کے شاہین اس کو اڑائیں گے۔ اب J-20 کیا ہے اور رافیل کے مقابلے میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ٹیکنالوجی کیسی ہے اور یہ کس طریقے سے ہے، یہ ساری چیزیں میں تھوڑا سا موازنہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ J-20 جو ہے وہ ابھی تک استعمال نہیں ہوا، کیونکہ 2011 میں اس کو ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد 2017 میں سپتمبر سے اکتوبر کے درمیان یہ چائنا کی جو ایئر فورس ہے اس کا حصہ بنا۔ تو اس کے بارے میں بھارت جو ہے، بھارتی جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ ابھی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ کیسا ہوگا، کیونکہ پہلے تو جیسے JF-70 تھنڈر طیارے بنے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ MiG 21 بھی اس سے اچھے ہیں، لیکن جب JF-70 تھنڈر طیاروں نے اپنا آپریشن کر کے دکھایا، آپریشن کے بعد سب کو پتہ چل گیا کہ J-70 کتنے اچھے تھے۔ رافیل کیونکہ افغانستان میں بھی استعمال ہو چکا ہے اور مختلف ممالک میں استعمال ہو چکا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ رافیل کے بارے میں دنیا جانتی ہے لیکن J-20 کے بارے میں دنیا نہیں جانتی۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ اس کا موازنہ کر کے بتاؤں گا کہ رافیل اور J-20 میں کتنا فرق ہے۔ ایک چیز، دنیا میں 5th جنریشن صرف 3 جہاز ہیں، 3 جہاز ایسے ہیں کہ جو کہ دنیا میں 5th جنریشن ہے۔ رافیل 5th جنریشن ایئر کرافٹ نہیں ہے، اس کو 4th جنریشن ایئر کرافٹ کہا جاتا ہے، جو کہ فرانس نے بنایا تھا۔ 5th جنریشن ایئر کرافٹ کی اگر بات کی جائے تو ایک تو کلیم کیا جاتا ہے کہ چین کا یہ J-20 جس کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ دوسرا، دونوں جہاز امریکہ کے پاس ہیں، ایک F-22 اور دوسرا F-35، یہ دونوں جہاز جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں 5th جنریشن۔ تو اس حوالے سے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے جو کہ چین کے پاس ہے اور جو پاکستان کے جو شاہین ہے جس کو اڑائیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ رافیل نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، شارٹ رینج
اس کے علاوہ لانگ رینج میزائلز جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہتے ہیں استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر J-20 کی بات کی جائے تو J-20 میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ شارٹ رینج اور لانگ رینج اور میزائل ٹیکنالوجی کو لے کے چلتا ہے۔ لیکن اب سب سے اہم بات، دونوں میں سپیڈ میں کتنا ڈفرینس ہے، دونوں کتنی تیزی سے اپنے دشمن کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس کا موازنہ میں آپ کو کرتا ہوں۔ J-20 کی جو سپیڈ ہے، سپیڈ واضح فرق ہے رافیل کی سپیڈ میں۔ J-20 جو ہے وہ 2100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے، جبکہ رافیل جو ہے وہ 1399 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے، یعنی کہ 700 کے لگ بھگ کا ڈفرنس ہے فی کلومیٹر فی گھنٹہ کا دونوں جہازوں میں۔ اچھا، دوسرا ایک چیز یہ اس کے مقابلے میں وزنی بھی ہے، کیونکہ وار ہیڈ زیادہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے J-20 کا اگر وزن مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لگ بھگ 19 ٹن کے قریب ہے، رافیل کا وزن 10 ٹن کے قریب ہے۔ اور اگر لمبائی کی بات کی جائے تو اسی طریقے سے J-20 کی لمبائی 20 میٹر ہے، جبکہ رافیل صرف 15 میٹر لمبا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اور اس کے بعد جس پھرتی سے، جس تیزی سے، جتنی جلدی J-20 اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے، وہ تو سپیڈ بھی میں نے آپ کو بتا دی، وہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی بتا دی، اور وہ اس کا حجم بھی بتا دیا، اور اس کی وزن بھی بتا دیا۔ تو یہ ڈفرنس ہے رافیل میں اور J-20 میں۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ بھارت چاہے ہمارے مقابلے میں ایک بہت بڑا ملک ہے، چاہے آبادی کے لحاظ سے بہت بڑی دنیا کے لیے مارکیٹ ہے، پاکستان بھارت کے مقابلے میں چاہے بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن پاکستان کی ڈیفنس ٹیکنالوجی، چاہے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی ہو، وہ بھارت کے مقابلے میں بہت ایڈوانس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر وار ہیڈ کی بات کی جائے اور باقی معاملات کی بات کی جائے، وہ بہت ایڈوانس ہے۔ بھارت میں کوئی ایک سنگل چیز بھی بھارت نہیں بنا رہا، بھارت رشیا سے لے رہا ہے، فرانس سے لے رہا ہے، امریکہ سے لے رہا ہے، مختلف دنیا سے لے رہا ہے۔ پاکستان یہاں پر J-70 تھنڈر طیاروں کو نہ صرف بنایا بلکہ اپ گریڈ بھی کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے ویپنز انڈسٹری میں بہت اچھے، جیسا کہ آپ آئیڈیاز دیکھتے ہیں جو ہر سال نمائش لگتی ہے، اس میں ہم ایگزیبیشن کے لیے رکھتے ہیں یہ سارے اسلحہ، وہ بنا بھی رہا ہے۔ اور پاکستان اپنی بنائی ہوئی صلاحیت سے چین کے ساتھ مل کر یہ بتا بھی رہا ہے کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اور یہ ناقابل تسخیر ہی رہے گا۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔